حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں نہایت ہی مفید معلومات پارٹ 3۔ بغداد منتقل ہونے کے بعد بھی جناب محمد نے اپنا وہی کاروبار جاری رکھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 5-6 سال کے ہوئے تو والد محترم کے حکم سے شیشے کی دکان پر جا کر بیٹھنے لگے۔ اس واقعے سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے والد محترم کسی قسم کا علمی ذوق نہیں رکھتے تھے۔ ان کی ذہنی معراج یہ تھی کہ وہ کسی طرح اپنے بیٹے کو ایک کامیاب دکاندار بنا دیں۔ جناب محمد اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مگر قدرت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ اور فیصلہ کر چکی تھی۔ اہل دنیا ظاہر کی آنکھوں سے بس اتنا ہی دیکھ سکتے تھے کہ ایک 5-6 سالہ بچہ شیشے کی دکان پر بیٹھتا ہے اور آنے والے خریداروں کے ساتھ بڑی شائستگی اور ذہانت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، مگر کسی کو یہ راز معلوم نہیں تھا کہ اس بچے کا دل آئینے سے بھی زیادہ صاف ہے اور یہی بچہ جوان ہو کر سینکڑوں آئینے تراشے گا، ایسے آئینے کے جن کی آب و تاب قیامت تک باقی رہے گی۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے ساتھ دکان پر بیٹھے تھے کہ آپ کے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اپنے بہنوئی جناب محمد کو مخاطب کرتے فرمایا، یہ بچہ دکانداری اور تجارت کے لیے پیدا نہیں ہوا، پھر آپ ہی بتائیں کہ یہ بچہ کس کام کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ جناب محمد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عارف کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے، اس لیے سرسری لہجے میں بولے، یہ دکاندار کا بیٹا ہے، دکاندار ہی بنے گا، یہ کوئی کلیہ نہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ اپنی قدرت بے مثال کو جس طرح چاہے ظاہر کرے، انشاءاللہ یہ بچہ وہی بنے گا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ جناب محمد نے اپنے برادر نسبتی سے بہت ہجت کی، مگر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا کوئی عذر تسلیم نہیں کیا اور بھانجے کو اپنے گھر لے آئے۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف وقت کی محبت کے سائے میں پرورش پا رہے تھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے رنگ میں رکھنا شروع کر دیا۔ ابھی صرف ایک ہی سال گزرا تھا کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس مقدس سفر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ماموں کے ہمراہ تھے اور آپ کی عمر مبارک محض 7 سال تھی۔ اس سفر کے بارے میں خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد ایک دن ایک مجلس خاص میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور آپ کے گرد عارفوں کا ہجوم تھا اور میں ان بزرگوں کے قریب ہی کھیل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں یہ مسئلہ چھڑا کہ شکر کیا ہے۔ تمام بزرگوں نے مختلف انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، بیٹا جنید، تم بھی بتاؤ کہ شکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے تمام بزرگوں کی طرف دیکھا اور پھر عرض کیا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی نہ کی جائے، میرے نزدیک اسی کا نام شکر ہے۔ ایک 7 سالہ بچے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر تمام بزرگ جھوم اٹھے اور بہت دیر تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کی تعریف کرتے رہے۔ پھر جب تمام درویش خاموش ہو گئے تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھانجے کی طرف دیکھ کر نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں حق تعالیٰ سے جو فیض پہنچے گا وہ تمہاری زبان کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیش گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جوان ہوئے تو ساری دنیا آپ کے اعجاز کلام کے قائل تھی۔ جب بھی تقریر فرماتے تو پوری مجلس آپ کے الفاظ کی تاثیر سے بحال ہو جاتی۔ روایت ہے کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں یہ گوئی کی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص رونے کا سبب پوچھتا تو آپ نہایت رخت آمیز لہجے میں فرماتے، پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ میری زبان سے فیض ربانی جاری ہوگا، کاش حضرت شیخ میرے دل کے بارے میں یہی ارشاد فرما دیتے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انکسار تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اور زبان دونوں سے اپنا فیض جاری کیا۔ بہت جلد ملتے ہیں پارٹ 4 میں۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ شکریہ۔